بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس میں کس طرح کے یہ جو رد عمل آ رہے ہیں، بلوچ مظاہرین نے جو ایک ریاست مخالف نعرے لگانا شروع کیے، یا پشتون مظاہرین نے جو ریاست مخالف نعرے لگانا شروع کرے، بلوچ مظاہرین کے نعرے اور پختون مظاہرین کے نعرے، اور اگر ماضی میں چلے جائیں تو الطاف حسین صاحب کے نعرے، یہ تمام نعرے وہ ہیں جو ریاست اور اداروں کے خلاف لگائے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی جو ایک ایجنسی ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کی آرمی کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے، ریاست کی بدنامی ہو رہی ہے، عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ نوجوان بلوچستان کے ہوں یا KPK کے ہوں، تمام کے تمام نوجوان اس ریاست سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب اس ریاست کو کرنا کیا چاہیے؟ اس ریاست کو جو نوجوانوں کی مایوسی ہے، جہاں KPK کے نوجوانوں کی مایوسی ہے یا بلوچستان کے نوجوانوں کی مایوسی ہے، ان کی مایوسی کو، اس ریاست کو ختم کرنا چاہیے اور ان کے لیے اچھے اقدام کرنے چاہیے، ان کے مطالبات جو ہیں ان کو سننا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن نہ ریاست یہ اقدام اٹھا رہی ہے، اور دوسری طرف جیسے منظور پشتین ہے، جو کہ کثیر تعداد KPK کے جو نوجوان ہیں، KPK کی جو یوتھ ہے، اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے جو مطالبے ہیں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو ان کا مطالبہ ہے وہ فوجی آپریشن کا مطالبہ ہے کہ فی الفور KPK میں فوجی آپریشن بند کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ لوگ سول نافرمانی تک آ پہنچے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف باتیں تو کر ہی رہے ہیں، یہ پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف مارنگ بلوچ، اب مارنگ بلوچ بلوچستان کی جو یوتھ ہے ان کی ایک لیڈر سمجھی جاتی ہیں، ان کے ایک اشارے پہ بلوچستان کے لاکھوں طلبہ نکلتے ہیں باہر۔ لیکن مارنگ بلوچ بھی پاکستان کے مخالف، پاکستان اپنا ایک بلوچستان ملک بنانے جا رہے ہیں بلوچ۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز غلط ہے۔ آپ تمام لوگوں کو اس چیز کا شاید کسی کو علم ہو اور کسی کو نہ ہو کہ ہمارا پاکستان جب وجود میں آیا تو ہمارے پاکستان کے جو مسلمان تھے، جنہوں نے اس وقت پارٹیشن کا ارادہ کیا کہ ہم پاکستان کی طرف جائیں گے، 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس ٹائم شہید ہوئے، اور 10,000 خواتین کا ریپ کیا گیا اور ہندوؤں نے کیا۔ یہ قربانیاں خون کی، یہ عزتوں کی قربانیاں، اس کے بعد یہ مادر وطن ہمیں ملا، اور آج لوگ اس وطن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس وطن کو گالی دیتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ الطاف حسین ہے، چاہے وہ منظور پشتین ہے، چاہے وہ مارنگ بلوچ ہے، یا چاہے اور دیگر لوگ ہیں، جو لوگ اس ملک کی غداری کا سوچتے ہیں، اس ملک کے ساتھ غداری کا سوچ رہے ہیں، یا اپنا ایک الگ ملک بنانے کا سوچ رہے ہیں، وہ یہ ضرور سوچیں کہ قربانی مانگتا ہے۔ ہر ملک، ہر انقلاب قربانی مانگتا ہے، جانی، خونی انقلاب ہوتے ہی خونی ہیں۔ ہر انقلاب، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر انقلاب خون مانگتا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں جو انقلاب آیا، خون مانگا اس انقلاب نے بھی، نبی کے نواسے کٹے وہاں۔ یہ انقلاب تھا۔ یہ کیا انقلاب تھا کہ ظالم کیا کہ جھکنا نہیں ہے، چاہے گردن کٹا دینی ہے، یہ وہ انقلاب تھا۔ اور ہمارے ملک کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے اداروں کو، ہماری ریاست کو اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف ہو رہے ہیں،
ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں اور جو ان کے اندر شرپسند لوگ ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سخت سے سخت سزا دی جائے اور سیاستدانوں کو بھی لگام ڈالی جائے۔ کتنے ایسے سیاستدان ہیں جب ان کا خود کا اقتدار کا دور ہوتا ہے تو وہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم الطاف حسین صاحب کی بات کریں تو ماضی میں الطاف حسین صاحب پاک فوج کے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالتے تھے، لیاقت آباد میں جلسے ہوتے تھے ایم کیو ایم پاکستان کے، جب الطاف حسین صاحب اس کے سربراہ تھے۔ لیکن جیسے ہی الطاف حسین صاحب کے اوپر پابندیاں لگیں، معاملات خراب ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی الطاف حسین ہیں، اسی آرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہی حال پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا۔ نواز شریف کو جب وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑا اور ان کو نااہل کیا گیا تو جیسے یہ لندن گئے انہوں نے جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ جب آپ حکومت میں تھے 4 سال، جب تو آپ بولتے تھے حکومت اور آرمی ایک ہی پیج پہ ہیں، لیکن جیسے آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو آپ کے پیج ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی حال عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب 2018 سے لے کے 2021 اور 22 جب تک ان کی عدم اعتماد آئی، اس سے پہلے تک ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ جنرل باجوہ اور آرمی اور حکومت ایک ہی پیج پہ ہیں، لیکن جیسے ان کی حکومت گئی آرمی الگ ہو گئی۔ تو یہ وہ کریکٹر ہیں جو عوام سے چپ کے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حکمران ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ حکومت میں آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور عوام کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتے ہیں، اداروں کے خلاف کرتے ہیں، فوج کے خلاف کرتے ہیں، آئی ایس آئی کے خلاف کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈے چل رہے ہیں پاکستان 14 اگست کے حوالے سے، لوگوں کا یہ اظہار ہے 14 اگست کے حوالے سے، ویڈیوز مختلف بن رہی ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد ہیں اور انشاءاللہ ہم آزاد رہیں گے۔ کسی کے باپ میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں قید کر سکے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں ملک بنا تھا اور یہ ملک آزاد ہے، یہ قید نہیں ہے۔ یہ سوچ ہی غلط تصور کرتی ہے، اس سوچ کو نوجوانوں کو غلط جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد ہیں۔ آج ہم جو اپنے گھروں میں پرامن ہیں کس کی وجہ سے ہیں؟ اگر ہمارے یہ آپ لوگ جو ذکر کرتے ہیں چوکیدار کا کام ہے بارڈر پہ ہونا، اگر ہمارے چوکیدار بارڈر پہ نہ ہوں، آج انڈیا، آج ایران، آج افغانستان کے طالبان آپ کا وہ حال کرے، آپ لوگوں کو گھروں میں چھپنے کی جگہ نہ ملے، آپ کی عزتیں پامال ہو جائے۔ جو پارٹیشن کے وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، وہ تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کے باوجود آپ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ گند پھیلا رہے ہیں کہ آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ آزاد ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ گند پھیلا رہے ہیں۔ آپ آزاد نہ ہوتے تو آپ کا انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا۔ جائیں جموں کشمیر میں جا کے دیکھیں قید کیا ہوتی ہے، مہینوں وہاں انٹرنیٹ ہی بند ہو جاتا ہے، دکانیں بند، کاروبار بند، کرفیو نافذ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے قید۔ آپ اپنے ملک میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں گھوم بھی رہے ہیں، فیملی کے ساتھ باہر بھی جا رہے ہیں، خود بھی اکیلے بھی گھوم رہے ہیں، رات کو 2 4 بجے تک آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ رہے ہیں، فوڈ اسٹریٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کے لبوں پہ یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے کہ آپ قید ہیں۔ خدا را اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ یہ غداری مت کریں۔ یہ وہ غداری ہے جس پہ ادارے آپ کو کچھ بولیں یا نہ بولیں، یہ ریاست آپ کو کچھ بولے یا نہ بولے، وہ شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں ضرور آپ کو بولیں گی کہ جس طرح آپ ایک آزاد ملک کو خود کو قید سمجھ رہے ہیں اس آزاد ملک میں، یہ چیز انتہائی نامناسب ہے۔ اور 14 اگست کے حوالے سے جو لوگ غلط فہمیاں
سب کو سوشل میڈیا پہ مل رہی ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ ایسا مواد مت دیکھیں جس سے انتشار پھیلے۔ ہم آپ اور جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والے، ہمیں اداروں سے، اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، تنقید حق ہے، تنقید میرا بھی آپ کا بھی آئینی جمہوری حق ہے۔ ہم ایک آزاد ملک میں، ہمارا حق ہے ہم تنقید کریں۔ اگر کوئی جنرل غلط ہے، کرپٹ ہے، اگر کوئی آرمی چیف کرپٹ ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اس پہ بھی تنقید کریں۔ لیکن ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی پورے فوج پاکستان کو بدنام کریں۔ ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہم اپنے پاکستان کو بدنام کریں، ہم اپنے پاکستان کو گالی دیں۔ یہ ہمارا حق نہیں بنتا، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب چیز ہے ملک کے بارے میں۔ یہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے اور دشمن ممالک کو خوش کرنا ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کیا جائے۔ اپنے ملک سے محبت کریں۔ 14 اگست آنے والی ہے، وہی جوش، وہی جذبہ اپنے دل میں رکھیں جو بحیثیت پاکستانی ایک پاکستانی کے دل میں ہے کہ ہم اس دن آزاد ہوئے، یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانیاں رہ گا نہیں جائیں۔ پاکستان توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب دو، اپنی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ چاہے وہ مہاجر ہے، چاہے وہ سندھی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، کوئی بھی ہے، اس پرچم کے نیچے ہم سب ایک ہیں۔ یہ ہمارا پرچم ہے، ہم اس پرچم کے نیچے ایک ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔